نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس حالات حاضرہ کے اعتبار سے بہت ہی اہم اور ضروری ہے، آپ ضرور سماعت فرمائیں۔ مومن کی شان صبر و شکر کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے کا معاملہ بھی عجیب ہے، ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی اور راحت پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ اور رنج پہنچتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں دکھ اور رنج بھی ہے، آرام اور خوشی بھی ہے، مٹھاس بھی ہے اور تلخی بھی ہے، خوشگواری بھی ہے اور ناخوشگواری بھی ہے۔ مومن کا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے اور اسی کے حکم اور فیصلہ سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندوں کا یہ حال ہونا چاہیے کہ جب کوئی دکھ اور مصیبت پیش آئے تو مایوسی کا شکار ہونے یا غلط طریقے سے اظہار غم کرنے کی بجائے صبر سے کام لیں، اور اس یقین کو دل میں تازہ رکھیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی دکھوں سے نجات دینے والا ہے۔ اسی طرح جب مومن خوشی اور شادمانی کی دور سے گزر رہا ہو تو اس کو اپنے کمال اور اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ کسی بھی وقت نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ اسی لیے نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ان اسلامی ہدایات کا اگر منطقی نتیجہ ایک طرف تو یہ نکلتا ہے کہ خوشی کی حالت میں بھی بندہ خدا سے وابستہ رہتا ہے، اور دوسری طرف مصیبتوں اور ناکامیوں سے شکست نہیں کھاتا، مایوسی اور دل کی شکستگی سے اس کی عملی قوت پر برا اثر نہیں پڑتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو نے ابتدا ہی سے صدمے کو برداشت کیا اور میری رضا اور مجھ سے ثواب کی نیت کی تو میں راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک جنت میں تمہیں اعلیٰ مرتبہ نہ دے دوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکایت کرے تو اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ اسے بخش دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم آخری وقت آپ کی گود میں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ اس کے بعد پھر آنسو جاری ہو گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے اور ہم زبان سے کوئی بات نہیں کہتے مگر جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رخساروں کو پیٹے، گریبان کو پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی طرح پکار کر روئے۔ معلوم ہوا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صدمے اور غم ملنے پر صبر کرے، زبان پر شکوہ نہ لائے۔ فطرت انسانی میں جذبہ رحم کی بنا پر آنسو نکل آئیں، یہ صبر کی منافی نہیں ہے، لیکن غم کی حالت میں اظہار غم کے ایسے طریقے جو مومن کے شرعی حدود سے باہر لے جائیں کسی بھی طرح وہ جائز نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہمیں صدمے اور مصیبت سے اور غم و رنج سے محفوظ فرمائے، اور اس کی مشیت سے یہ غم اور رنج پہنچے بھی تو ہمیں صبر پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔